انسان کی روحانی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کا ایک خاص نظام انسانوں کو دیا ہے۔ عبادات کو کر لینا الگ بات ہے، عبادات کی حقیقت کو سمجھ لینا یہ الگ بات ہے۔ دنیا میں ہماری اکثریت وہ ہے جو عبادات کو کرتی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ میری طبیعت پر، میرے وجود پر اس کا رزلٹ کیا آئے گا اور اللہ نے یہ نظام کیوں دیا ہے۔ رمضان المبارک کی تاثیر قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ اللہ کے بندے اگر روزہ رکھیں گے تو اللہ تقوی نصیب فرمائے گا۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے۔ کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے، ہر قدم پر یہ لگے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ آپ اس کو اللہ کا خوف کہہ لیں، اللہ کا دھیان کہہ لیں، اللہ کا استحضار کہہ لیں، ٹھیک سے اللہ کو یاد کرنا کہہ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر کسی اللہ کے بندے کو رمضان کے بعد یہ چیز مل گئی، سچی بات یہ ہے کہ اس نے کمائی کر لی۔ اور کوئی آدمی، اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ایسا ہو، اسے کچھ فرق محسوس نہیں ہوتا کہ میں تو رمضان سے پہلے بھی ایسا ہی تھا، رمضان کے بعد بھی ایسا ہی ہوں۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، لرزنے اور ڈرنے کی بات ہے۔ رب العالمین نے پورے کائنات کے نظام کو بدل دیا۔ اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ اس رمضان میں انسان کو بنانا ہے، ورنہ اسے ہم سے کیا لینا دینا۔ کبھی حدیث شریف پہ غور کریں، یہ جملہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے لاکھوں فرشتے آتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں، پوری دنیا کے نظام کو اللہ نے بدلا ہے، پوری دنیا کا نظام۔ اس کے بعد بھی کوئی اللہ کا بندہ اپنے اندر تبدیلی نہ کر سکے۔ اس لیے میری درخواست ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں، اس رمضان نے مجھے کیا دیا اور رمضان سے میں نے کیا لیا۔ یہ نہایت پاجی پن کی زندگی ہے۔ رمضان آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، کہ یہ تو روٹین کا ہے، سب رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھا۔ ہلاکت اور بربادی کے برابر ہے یہ بات۔ اگر دین اتنا بے حیثیت ہوتا کہ بھئی جب وقت آئے تو سب کے ساتھ رکھ لینا، جب چلا جائے تو چلا گیا، تو سچی بات یہ ہے کہ پھر اس میں اتنی قربانی دینے کی بات نہیں تھی۔ اس لیے ماہرین نے یہ بات لکھی ہے، بڑے بڑے علماء نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی شریعت ہوتی، نماز، حج، زکوٰۃ اور ساری کے ساری عبادات کا نظام، اور اگر اس میں روزہ نہ ہوتا تو بندے کو اللہ سے شکایت کرنے کا حق تھا کہ اللہ آپ نے نماز دی۔ اس سے عاجزی، تواضع، اپنے آپ کو مجرم جاننا یہ سمجھ میں آتا ہے۔ حج ایک عاتقی ہے کہ بندہ رب العالمین کے گھر کے چکر لگاتا ہے، مگر مالک آپ نے میرے اندر کی تبدیلی کے لیے کیا نظام بنایا کہ میرے اندر تبدیلی آ جائے۔ روزے کا نظام انسان کو اندر سے بدلنے کا ایک شاندار نظام ہے، اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ رمضان میں میرے اندر تبدیلی آئی کیا۔ بات چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سماج سے، ہمارے درمیان سے اٹھ گئیں، غور کرنے والی بات ختم ہو گئی۔ کوئی اللہ کا بندہ اپنے آپ پر غور نہیں کرتا کہ اس کے نتیجے میں ملا کہ نہیں ملا۔ صحابہ کرام کی اکثریت وہ تھی
جو اللہ کے بندے عمل کے بعد سوچتے تھے کہ اس کا نتیجہ میرے اندر آیا کہ نہیں آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک موقع پر کہیں سے واپس آئے، آپ نے رات میں کہیں قیام کیا، صحابہ کرام نے اپنے اونٹ باندھے، بعضوں کے اونٹ راستے میں بیٹھ گئے، آپ نے دیکھا کہ نکلنے والوں کو راستے کی تنگی ہو رہی، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا اگر تمہارے اونٹوں کے بیٹھانے کے نتیجے میں کسی گزرنے والے کو تکلیف ہے تو تمہارا یہ سفر بیکار ہو۔ تمہیں اونٹوں کو بیٹھانے کا طریقہ نہیں آیا تو پھر تمہیں کیا آیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کی بات عرض کر رہا ہوں، آپ ساتھ تھے موجود، لہذا ہمارے اپنے جتنے عزیز ہیں وہ رمضان المبارک کے بعد اس پر غور کریں، کیونکہ طبیعت اندر سے محنت اگر کی تھی تو بنی، بالیقین بنی۔ اللہ کے نام میں تبدیلی کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کی تراویح اور روزے اور رات کا رونا اور آہیں بیکار نہیں جائیں گی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس وقت اپنے آپ کو اچھے طریقے پر ڈھالنا، اپنے آپ کو اچھے طریقے پر بنانا، یہ بہت شاندار ہے۔ انسان اسی پر ترقی کرتا چلا جائے۔ بہت سے اللہ کے بندے کہتے ہیں ہم سے گناہ نہیں چھوٹتا، نہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے ارادہ نہیں کیا، اگر آپ نے ارادہ کیا ہوتا تو گناہ نہ ہوتا۔ اتفاقی گناہ ہو جانا الگ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح کی چوکیں اور اچانک کسی کام کا ہو جانا، یہ تو صحابہ کرام سے بھی ہوا، یہ تو انسانی فطرت ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب تبدیلی آ گئی اور رمضان المبارک کے روزوں کی توفیق مل گئی اور رمضان المبارک کے روزوں نے میری طبیعت پر بحمد اللہ اثر ڈالا، انسانوں کی پیشانی بولتی، ان کے چہرے بول رہے ہیں، انسان کے بات کرنے کا طریقہ بول رہا ہے، نمازوں کے سجدے بول رہے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہونے میں لذت کا ملنا یہ بول رہا ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ رمضان المبارک کے فوراً بعد اپنے آپ کو بنانا یہ بہت آسان ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں کہ نہیں اللہ کا شکر ہے میری تربیت ہو چکی، اللہ کا نظام آیا تھا، میں نے اس کو ضائع نہیں جانے دیا، میں نے الحمدللہ اس میں کمائی کی کوشش کی، جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اتنا کیا، اس کے بعد اب میری ذمہ داری ہے کہ میں آگے کو چلوں۔ کسی ایک جگہ کوئی ایک اللہ کا بندہ نہیں روکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ابھی انتقال ہوا ہے 25 سال پہلے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت کتابیں چھوڑ کر گئے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے کہ آپ حج کرنے گئے تھے، کبھی آپ نے غور کیا کہ وہاں سے کیا تبدیلی آئی؟ یہ کتابیں موجود ہیں۔ ایک دو رکعت نماز کے بعد تبدیلی نہ آئے مسلمان میں نہیں ہو سکتا، یا تو ٹھیک سے نہیں پڑھی، یا وضو میں کوتاہی رہ گئی، یا آپ نے دل لگی کی نہیں پڑھی، یا تعلق مع اللہ کی بنیاد پر نہیں پڑھی، پھر کیوں نہ ہونے کا کیا سوال ہے؟ یا تو پھر ہم یہ کہیں کہ رب العالمین ہم سے یوں ہی نعوذ باللہ الٹپ کام کروا رہا ہے، کبھی تم یہ کر لو، کبھی تم یہ کر لو، کبھی تم یہ کر لو، اور رب العالمین کا نظام ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے عزیزوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے بعد رمضان کی آمد مبارک، رب العالمین نے توفیق دی مبارک، سجدے کیے بہت مبارک، قرآن پڑھا کے بہت مبارک۔ جب طبیعت لے رہی ہے بڑی آسانی کے ساتھ، میں اپنی مسجد میں آج کل ان نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں نماز میں بہت کم لوگ آتے ہیں، پابندی ہے۔ آپ یقین جانیں جن کو میں نے ایک سال میں کبھی نہیں دیکھا، میں آپ سے معلوم کروں ان بچوں میں یہ شوق کہاں سے آیا؟ آج کل تو پولیس نے منع کیا ہوا ہے کہ مت جاؤ، ان کو تو اور بھاگنا چاہیے تھا، یہ الٹے کیسے آ رہے ہیں؟ وہ بچے جو اگر مجھے اور آپ کو کبھی سال میں سڑک پر مل جائیں، لوگ ان کی جانب توجہ نہیں دیتے کہ بالکل بیکار ہیں، ٹہلتے رہتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھے رہتے ہیں، کسی کام کے نہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ تقریباً 20-25 نوجوان سب وہی ہوتے ہیں۔ آپ میری بات کا اگر جواب دیں گے تو صرف ایک کہ رمضان المبارک نے اثرات چھوڑے ہیں،
طبیعت خود بخود چاہ رہی کہ میں کچھ کروں. اس موقع پر اپنے آپ کو بنا لینا، خود اپنے آپ کو کیش کرنا، یہ بڑا آسان ہے. کچھ اللہ کے بندے طے کر لیں کہ مجھے اپنے معمولات نہیں چھوڑنے، مجھے اپنی نمازوں میں کوتاہی نہیں کرنی، مجھے قرآن کی تلاوت میں کوتاہی نہیں کرنی. میں بہت سے لوگوں سے واقف ہوں، رمضان المبارک میں 6-7 قرآن پڑھے. اب ان سے معلوم کرتا ہوں آپ نے کچھ پڑھا عید کے بعد سے اب تک؟ کچھ نہیں. کس دنیا کی باتیں کر رہے ہو؟ کیوں آپ نے قرآن چھوڑ دیا؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے تو ماشاءاللہ 15 پارے ایک دن میں پڑھے. رمضان المبارک کے بعد آپ کے لیے آج آدھا پارا مشکل ہو گیا. میرے پیارے، اگر آج آدھا پارا مشکل ہے، جب یہ اثرات جائیں گے ایک آیت مشکل ہوگی، پھر نمازیں مشکل ہوں گی. نہیں، یہ تو وقت بچانے کا ہے. روزانہ ہر اللہ کا بندہ طے کر لے وقت نکالنے کے بعد کہ نہیں، جو میرے معمولات ہیں ان کی پابندی، قرآن مجید کی پابندی، نماز سے پہلے سنتوں کی پابندی، اور جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں ان کی لازمی طور. اس وقت کوئی مشکل نہیں. کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی شکایت نہیں کر سکے گا کہ نہیں مجھے عمل کرنے میں کوئی مشکل دشواری آ رہی ہے، کسی طرح کی بات. اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. اللہ کرے ہم غور کریں، اللہ کرے ہم غور کریں. زندگی بہت تیزی سے جا رہی ہے، بہت تیزی سے. میں سوچتا رہتا ہوں، جمعہ آیا سنیچر اتوار پھر جمعہ، جمعہ آیا سنیچر اتوار پھر جمعہ. واقعہ کہتا ہوں، آنکھوں سے نظر آ رہی، اتنی تیز بھاگ رہی قبر کی طرف، آنکھوں سے نظر آ رہی. ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا کہ ہمارے بچپن میں اتنی تیزی نہیں تھی وقت میں، یہ تو بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا. ایک ہفتہ ایسا لگتا ہے کہ سمٹ کر 2 دن کے برابر ہو گیا. ایک دن کیا ہوا، چند گھنٹوں کے برابر. روزہ رکھ لیجئے کبھی عید کے بعد، یا رمضان میں، یا رمضان المبارک سے پہلے صبح ہوئی، دوپہر و شام ہو گئی. ارے یہ ہو کیا رہا ہے؟ عموماً انسان فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں، 8-9 بجے اٹھے، کام کو گئے، ظہر کی نماز ہوئی، لیجئے دن ختم ہو گیا. اتنی تیزی کے ساتھ. قیامت میں آتا ہے، قیامت سے پہلے دن ایسے ہوں گے کہ انسان کے تصور میں یہ بات نہیں ہوگی، اتنی تیزی سے وقت گزرے گا. اور یہ بات حقیقت ہے. میں اور آپ بہت تیزی کے ساتھ سب اپنی قبر کی طرف کو جا رہے ہیں. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھ کر، اللہ نہ کرے جو اس زمانے میں حالات ہیں، بہت سوچ سمجھ کر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے آنے والے سالوں میں حالات اس سے بھی خطرناک ہو سکتے. ہر طرف سے آزمائش ہوگی، ہر طرف سے. یہ رب العالمین کا نظام ہے، آزمائیں گے. ابھی تو ہماری اور آپ کی بھوکمری کے اعتبار سے ہوئی تھی، اس میں امت ایسی چھن کر آ گئی. شاید کچھ بچے ہوں گے، شاید کچھ بچے ہوں گے، لاکھوں میں چند، جنہیں اس زمانے کے اندر دین کی